السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ ایتھکس اینڈ مورلز میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ معاشرے میں کیوں ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ یہ جو فقدان ہے اخلاقیات کا، یہ کیوں ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسط دیکھیں، ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ تمیز ہی نہیں ہے کہ مورل اور ایتھکس میں فرق کیا ہے. اگر ہم اس کی اردو کے اس کے ترجمے کی بات کریں تو لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مورل کا کوئی صحیح ورڈ موجود نہیں ہے. یہ ہماری وہ اخلاقی قدریں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم مورلز کہہ سکتے ہیں، کہ جن کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ کھڑا ہوا ہے. اور ان اخلاقی قدروں کو جب ہم پریکٹس کرتے ہیں اس کو ہم اخلاقیات کہتے ہیں، یعنی کہ ایتھکس. میں اگر سادے لفظوں میں سمجھانا چاہوں کہ آپ کو سکھایا گیا ہے بچپن سے کہ ماں باپ کا احترام کیجیے، یہ آپ کی قدر ہے، اخلاقی قدریں ہیں. یہ آپ کو کہاں سے ملی ایک الگ بحث ہے، مذہب سے آئیں یا آپ کے کلچر میں ہے. اب جب ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، اس کو آپ پریکٹس کس طرح کرتے ہیں، یہ ایریا ٹو ایریا ڈفر کرتا ہے جغرافکلی. تو جیسے بھی پریکٹس کیا جاتا ہے یہ اس ایریا کی اخلاقیات کہلاتی ہے. جیسے ہمارے کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر ان جنرل اگر کوئی ایک سرٹن طبقے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے یہاں ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا غلط ہے، یا ماں باپ کو مخاطب کرتے وقت کہ ابا حضور، والد، ابو، ڈیڈی کیا کر رہے ہیں آپ، کیسے، اس طرح ہم بات کرتے ہیں. لیکن کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پہ والد کو اور والدین کو تو تڑاک کر کے بھی مخاطب کرتے ہیں، لیکن ان کے نارمل ہے یہ چیز. تو اس کا مطلب وہ بے ادبی نہیں کر رہے ہیں، ان کا کلچر ہی ایسا ہے، ان کی اخلاقیات کو پریکٹس کرنے کا پروسیس ہی یہی ہے. ایک تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے. دوسری چیز یہ جو قدریں ہوتی ہیں، اچھا دونوں جگہ پہ قدریں سیم ہے کہ ماں باپ کا احترام کرنا، لیکن احترام کرنے کا پروسیس الگ الگ ہے. کہیں اس کو آپ احترام کہیں گے، کہیں آپ کہیں گے آپ یہ بد تہذیبی کرو، کسی دوسری جگہ پہ جا کے بات کریں گے. لکھنؤ میں کہیں گے تو بد تہذیبی ہوگی، تو کر کے بات کریں گے. اور اگر دوسری جگہ پہ بات کریں گے تو شاید وہاں پر راجستھان میں بات کریں گے تو اخلاقی طور پہ کہلائے گا، یہ نارمل کہلائے گا. اب سوال یہ کہ جو مورل اور ایتھکس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں، یہ ہمیں ملے کہاں سے؟ اس کی جو پرائم سورس ہے وہ ریلیجن ہے. جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہیں، اب آپ غور کریں کہ آپ کو بچپن سے کس نے سکھایا کہ ماں باپ کا احترام کرو، کس نے سکھایا کہ لوگوں کا خیال رکھو، انسانیت ڈسپلے کرو، کس نے سکھایا کسی کا حق نہ مارو، کس نے سکھایا جھوٹ نہ بولو؟ یہ سارے حقائق آپ کو کہاں سے ملے؟ والدین نے سکھائے گھر میں، لیکن ان کو کہاں سے ملے؟ ان کے والدین ان کو کہاں سے ملے؟ صحیح. تو مطلب ریلیجن کے آنے سے پہلے مورلز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے؟ مورلز دیکھیں کرتے تھے، لیکن اس حد تک نہیں کرتے تھے. ان کو فائن ٹیون کیا ریلیجن نے، فائن ٹیون بھی کیا، اور میجر چنک جو ہے وہ ریلیجن نے ہی دیا ہے، مذاہب اور ادیان نے ہی دیا ہے. دیکھیں امیجن کریں وہ دنیا جب مذاہب بالکل نہیں آئے تھے تو انسان نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے کیا تھا. جی بالکل. تو اس وقت کے انسانوں کو یہ احساس یا ادراک نہیں تھا کہ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کر جاؤں، کسی کا حق مار جاؤں تو یہ غلط چیز ہے. یہ غلط صحیح کی تمیز، یہ اخلاقی قدروں کی تمیز، یہ قدریں جو مینشن کی گئیں یہ مذہب کے آنے کے بعد میں جب سوسائٹی اسٹیبلش ہوئی تو ایک تو مورل ویلیوز یا قدریں ہمیں وہاں سے ملیں. اب ہوتا کیا ہے، ہر دور میں ہر مذہب کے زیر اثر ہر جغرافیکل خطے کے اندر لوگ جب اس مذہب کی دی ہوئی قدروں کو پریکٹس کرتے ہیں تو ہم ان کو اخلاقیات یا ایتھکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے کسی کی پڑی ہوئی چیز اٹھانا جو ہے وہ غیر اخلاقی ہے، چوری کہلاتی ہے. یہ کس نے کیسے سیکھا آپ نے؟ مذہب نے سکھایا. بالکل. اچھا مذہب کے آنے سے پہلے لوگ اٹھا لیتے تھے اور ان کو احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. تو بعد میں اسٹیبلش ہوا نا کہ یہ چیز غلط ہے اخلاقی طور پہ. تو اخلاقی قدریں یا مورل ویلیوز اور ان کو پریکٹس کرنا یعنی کہ ایتھیکل ویلیوز یہ ہمیشہ مذہب سے ڈرائیو ہوتی ہیں. اچھا سر، ایک اور میرا سوال ہے کہ گڈ اور بیڈ انسان کے اندر ہوتا ہے، تو کوئی بھی انسان، آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ مذہب نے آ کے اس کو غلط قرار دیا تب انسان کے اندر ایک گلٹی کانشیس پیدا ہوا. اس سے پہلے وہ گلٹی کانشیس نہیں ہوتا تھا یا وہ اس کو ریئلائز نہیں کرتا تھا؟ دیکھیے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گڈ اور بیڈ انسان کے اندر ہوتا کس طرح ہے. یہ تو ہم ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کامن ہے کہ اچھا اور خیر اور شر انسان کے اندر ہے، بالکل ہے، لیکن کیا وہ ریئلائزڈ ہے؟ ایک ایسا انسان جس کو خیر اور شر کا احساس ہی نہیں ہے، جو پیدا ہوا پہاڑوں میں اکیلا رہا پوری زندگی یا اپنی ایک فیملی کے ساتھ اور اس کی وہیں مر گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا گڈ اور بیڈ کیا ہے. اس کی نظر میں برا نہیں کوئی چیز پڑی ہوئی اٹھا لینا، کیونکہ اس نے جنگل میں دیکھا ہی کوئی بھی چیز پڑی ہے وہ میرے لیے فری اٹھا لوں میں. وہ شہر میں آئے گا تو وہ چیز اٹھا لے گا تو اس کے لیے کیا ہوگی، اس کو تو نہیں احساس ہوگا. تو ایک بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گڈ اور بیڈ انسان کے اندر ہوتا ہے، لیکن سبجیکٹیولی کہ وہ ریئلائزڈ ہو نہ ہو، اس کو احساس ہو نہ ہو.
جب وہ ریلیجن یا کوئی ویلیوز یا کوئی قدروں کو فالو کرتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, اور کس کو دیکھ کے کرتا ہے, اور انسانوں کو اپنے سوسائٹی میں, تو پھر وہ اپنے مائنڈ میں اسٹیبلش کرتا ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. تو میں یہ کہوں گا غلط اور صحیح بڑی سبجیکٹو چیز ہے وجود انسانی کو لے کر. صحیح. اچھا, دوسری بات, اب جب وہ اسٹیبلش کر لیتا ہے دوسرے لوگوں کو دیکھ کے, جب میرا مائنڈ بچپن سے ٹرین ہی ایسا ہو گیا کہ یہ رائٹ ہے, یہ رانگ ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, تو ظاہر بات ہے اگر میں رانگ کروں گا تو میرا ایک گلٹی کانشیس اس کا کاؤنٹر آئے گا کہ تم نے غلط کیا ہے. اچھا, اس کو لوگ بھی انفورس کرتے ہیں کہ تم نے غلط کیا, تم نے غلط کیا. اچھا, یہ سب غلط اور صحیح کیوں بتایا گیا ہے مذہب کی طرف سے؟ کوئی مقصد تو ہوگا اس کا. سوسائٹی بیلنس رہے, شر نہ پھیلے معاشرے. دیکھیے, یہ پلیٹ فارم ہے دنیا, ایک انسان یہاں پہ زندگی حاصل کر کے یہاں آتے ہیں, اور ان کو جو بھی ارتقا کرنا ہے, مذہب پہ چل کے ہدایت یافتہ ہونا ہے, تزکیہ نفس کرنا ہے, ایوالو کرنا ہے, انلائٹن ہونا ہے, جو بھی مقصد حیات ہے, اس مقصد حیات کو پورا کرنے کی وہ پلیٹ فارم تو ہو نا. پلیٹ فارم وہ یہ مادی دنیا ہے. اب اگر پلیٹ فارم ہی اسٹیبل نہیں ہوگا تو آپ ترقی کیسے کریں گے؟ تو اس پلیٹ فارم کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے سوسائٹی کے مختلف لوگ ادھر رہ رہے ہیں, مختلف انسان رہتے ہیں, تو وہ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ سوشل اینیمل جیسے ہم نے کہا, تو ان کو وہ پلیٹ فارم اسٹیبل چاہیے, جس کے لیے پھر مذاہب بھیجے گئے کہ آپ خیر اور شر, گڈ اور بیڈ کی تمیز رکھتے ہوئے آپ نے گڈ کرنا ہے, بیڈ نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ بیڈ کیوں بیڈ ہے, یعنی کہ شر کیوں شر کہلاتا ہے؟ جب آپ شر کرتے ہیں تو وہ پلیٹ فارم ڈسٹیبل ہوتا ہے, ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے, دوسرے لوگوں کے ایولیوشن میں آپ راستے میں آتے ہیں, بالکل رکاوٹ بن رہا ہے. میں آپ کی چیزیں, آپ اپنی مرضی سے جو بھی ارتقا کرنا چاہ رہے ہیں, اس دنیا میں جینا چاہ رہے ہیں, تو میں نے اس کو چھیڑنا شروع کر دیا آپ کے راستے کو, تو آپ تکلیف میں ہوں گے, پریشان ہوں گے, آپ پھر مجھے پلٹ کے کچھ کریں گے, تو کیا ہوا, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا. تو خیر اس لیے پروموٹ کی گئی ہے, خیر کا اس لیے کرنے کو کہا گیا کہ معاشرے میں استقامت رہے. سر, ہم کیا خیر سے رکاوٹ نہیں بن سکتے یا یہ بھی سبجیکٹو بات ہے. کئی جگہ کچھ خیر ایسی بھی نظر آتی ہیں بظاہر میرا لفظ غور سے سنیے گا, جو بظاہر خیر نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن ان کا رزلٹ شر ہو جاتا ہے, یعنی کہ پلس پلس مائنس 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 پلس, جو ایسے میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. اور لوگ وہ کہتے ہیں ٹو مچ آف ایوری تھنگ از بیڈ فار ہیلتھ. تو اب پھر وہی بات آ جاتی ہے, تو پھر اگر بہت زیادہ خیر بھی جو ہے وہ بیڈ ہو رہی ہے, کچھ سرٹن سینیریوز میں نظر آ رہی ہے بظاہر, اس کے رزلٹ ہمیں افیکٹ نظر آ, تو اسی لیے تو پھر مذاہب بھیجے گئے. اب ہمارے معاشرے میں ہوا کیا ہے, ہم نے ان مذاہب کو لے کر, دین کی جو تعلیمات ہیں اس کو لے کر, ہم نے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے بجائے ہم نے اس کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا شروع کر دیا دین کو, اور ایز اے رزلٹ کیا ہو رہا ہے, اور شر پھیل رہا ہے. اور بدنام کون ہو رہا ہے؟ مذہب بدنام ہو رہا ہے, اور مذہب کے نام پر سارا شر پھیلایا جا رہا ہے. تو کسی فلسفی نے خوب کہا کہ بھئی مذہب وہ چیز ہے جس کے پچھلے 100-200 سال میں سب سے زیادہ جو خون ریزی ہوئی ہے دنیا میں, وہ مذہب کے نام پہ ہوئی ہے. وہ بات صحیح ہے, لیکن اس میں مذہب کا قصور نہیں ہے, قصور ہمارا ہے, قصور ہمارا ہے. ہم نے خیر اور شر کے اس میسج کو سمجھا ہی نہیں, نہ اس کو اس طرح پریکٹس کیا. اچھا, فرض کریں کوئی انسان ہے, وہ خیر اور شر کو سمجھ گیا, مورل اور ایتھیکل ویلیوز کو سمجھ گیا, اور اس نے مذہب پہ صحیح ایمانداری سے چلا, پریکٹس کیا, ریئل ریلیجن پہ چلا, تو وہ کہاں پہنچے گا, کیا ہو جائے گا وہ انسان؟ مذہب بہترین سیکھ کے بہترین انسان بن جائے گا, یعنی کہ پرفیکٹ ہیومن بینگ ہو جائے گا جو مذہب پہ چلنے والا ہے. اس کو ہم اسلام میں کہتے ہیں ہدایت یافتہ ہو جائے گا. ہندو مذہب میں کہتے ہیں کہ وہ گرو ہو جائے گا. بدھ مذہب میں کہتے ہیں اس کو نروان مل جائے گا, مکتی مل جائے گی. صحیح ہے جی, اور وہ ایک ہدایت یافتہ انلائٹنڈ ہیومن بینگ ہو جائے گا. ویسٹ میں کہتے ہیں انلائٹمنٹ مل جائے گی اس کو. اچھا, اب یہ تو سمجھ میں آ گیا. اب آپ کا دوسرا سوال کہ معاشرے میں اتنی یہ تشنگی کیوں ہے, لوگوں کی اخلاقیات کیوں گر چکی ہے؟ اس کی پرائم ریزن تو میں نے آپ کو بتا دی کہ جب وہ چیز کو سمجھے ہی نہیں تو اس کو اپلائی کیسے کریں گے. ایک اوزار ہے, مثال کے طور پر کوئی بھی اوزار, ڈرل مشین ہے, کوئی بھی ایک اوزار ہے, اب آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں, اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اس کے وہ سمجھ میں ہی نہیں آیا اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں, تو اس سے کیا رزلٹ نکلے گا؟ رینڈم رزلٹ نکلے گا. کچھ بھی نکل سکتا ہے, ہو سکتا ہے نقصان پہنچا لیں آپ, ہو سکتا ہے, اور اس سے سوراخ, ڈرل مشین دیوار میں سوراخ کرنے کے بجائے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اسے چائے پھینٹ رہے ہوں, کچھ بھی کر رہے ہوں, لیکن اس سے وہ رزلٹ نہیں نکلے گا جس مقصد کے لیے وہ بنا ہے. تو دین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, اور ہر معاملے کے ساتھ ایسا ہی ہے. جب آپ اس کی ریئلائزیشن نہیں کریں گے, اس کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے, اور اس کو مس انٹرپریٹ کر کے اپلائی کریں گے, تو رزلٹ جو آپ کے سامنے معاشرے میں شر پھیلا ہوا اور انتشار ہے وہ ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سارے علماء اکرام اور جو دین کے فالوورز ہیں ان کی ایفرٹس کو میں ڈینائی کر رہا ہوں. وہ اپنی ایفرٹس شاید آنیسٹی سے کر رہے ہوں, کچھ غیر آنیسٹی سے کر رہے ہوں, لیکن رزلٹ سامنے نظر نہیں آتے. دین کا بول بالا نہیں ہے معاشرے کے اندر, اور جو خیر ہم تک پہنچنی چاہیے وہ اپلائی ہوتی نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ ہم نے دین کو بھی نفس میں ڈبو دیا ہے.
نفس کے رنگ میں رنگ دیا ہے. سر اس طرح ہم بہت سے مذاہب کا آپس میں تنازع دیکھتے ہیں, لڑائی دیکھتے ہیں, تو بیسک تو سارے مذاہب کی سیم ہے. اگر سب بیٹھ کے کھلے دل سے سچے دل سے بات کریں تو میرے خیال سے اس کے اختلافات ختم ہو جانے چاہیے. بس یہ جو ہم نے جملہ کہا نا کہ دین نفس کے رنگ میں ڈوب گیا ہے یا نفس پرستی کا شکار ہو گیا, وہ اس انتہا تک پہنچ چکا ہے کہ دو مذہب فالو کرنے والے, دو دین کو فالو کرنے والے لوگ بھی, سیم ریلیجن کے لوگ بھی آپس میں اختلاف میں. انتہا تو یہ ہے, فرقے بنا لیے ہم نے کہ میرا دین پہ چلنے کا طریقہ صحیح ہے, تمہارا غلط ہے. فرقہ کا مطلب اور کیا ہوتا ہے, میں بھی اس دین کا ماننے والا ہوں, تم بھی اس دین کے ماننے والے, لیکن اس دین پہ چلنے کا میرا طریقہ صحیح ہے, میں صحیح انٹرپریٹ کر رہا ہوں, تم صحیح انٹرپریٹ نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہیں میں صحیح. اس طرح ہم نے کئیوں فرقے بنا لیے, اور صرف دین اسلام میں نہیں, ہر مذہب میں فرقے بن چکے. تو نفس پرستی کی انتہا ہی ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جو بات بول رہے ہیں کہ جب دین پہ یہ سب عمل ہوتا ہے تو رزلٹ نہیں آتا. پھر تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ دین برا ہے, نعوذ باللہ. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ دین افیکٹو نہیں ہے. ویسٹ تو اس بات کا منکر ہو گیا, وہ کہتا ہے ریلیجن تو کسی کام کی چیز نہیں ہے. اور ایسٹ میں جو ہے ہمارے یہاں پہ وہ ریلیجن سب سے زیادہ کام کی چیز ہے, لیکن کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اس سے. سر تو میرا یہ سوال ہے کہ اس سب حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مطلب میں اگر مذہب کو دیکھوں, فرقوں کو دیکھوں, تو میں کس طریقے سے فرق کروں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ کہ جیسے آپ, پہلی بات تو میں اس کو کلیئر کرتا چلوں کہ آپ نے کہا معاشرے میں اتنا انتشار کیوں ہے اور تشنگی کیوں ہے اور مورل اور ایتھکس کیوں نہیں ہے. دیکھیں ہم وہ قدریں, ہم اکثر ہمارے بڑے بڑے بولتے ہیں کہ یا آج کل کی ینگ جنریشن وہ قدریں کھو چکی ہے, وہ اخلاقیات نہیں ہیں, وہ احترام نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ جو آنے والی جنریشن ہے اور جو اب چل رہی ہے ہماری اور آپ کی بعد میں آنے والی جنریشن, وہ یہ میسج کھو چکے ہیں کہ ریلیجن جو ہے وہ مورل ویلیوز دیتا ہے. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات. جب ان کو یہ پتہ نہیں ہے تو ان کے سامنے کوئی مورل ویلیو نہیں ہے. ان کے لیے سامنے کیا ہے, ان کے لیے مورل ویلیو کیا بن گئی ہے آج کے دور میں؟ ہر انسان کی قدر کیا ہے؟ پیسہ, مادیت, فیم, پاور. تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں ہماری مورل ویلیو بن چکی ہیں ہمارے معاشرے کی. اور کیونکہ یہ مورل ویلیو بن چکی تو اب پھر نفسا نفسی تو سامنے آئے گی, چینا جھپٹی بھی آئے گی, ایک دوسرے سے اختلافات بھی آئیں گے, جیلے حسد, یہ ساری چیزیں اس کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ آپ کو پنپتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا دوسرا, جب مورل ویلیوز نہیں ہیں تو اخلاقی پریکٹسز کیا ہوں گی؟ جب مورل ویلیوز یہ مادی چیزیں بن چکی تو اخلاقیات بھی اسی سے ڈرائیو ہوتی ہیں. تو ان کی پریکٹسز بھی کیا ہیں؟ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے, آپ شو آف کرتے تو میں امپریس ہوں گا آپ سے, یہ اخلاقی قدر ہے. آپ نے مجھے کاروبار میں 10 کروڑ روپے کا آرڈر دینا تھا, آپ نے مجھے فائدہ دے دیا, تو میری نظر میں آپ بڑے اخلاقی ہیں, اخلاقیات رکھنے والے. کہ دیکھیں جی انہوں نے بزنس میں میرا خیال کیا, تو ہماری اخلاقیات بھی تو اسی سے ڈرائیو ہو رہی ہے. اب آپ کی بات, آپ آج کے دور میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں لائٹر نوٹ پہ میں کہوں گا کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے, کچھ نہ کریں تو بہتر ہے. اپنے آپ کو بہتر کریں, اس شعور کو حاصل کریں کہ آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے, اور اس شعور کو حاصل کریں کہ یہ جو مذاہب یا دین بھیجے گئے تھے ان کا مقصد تھا, اور وہ مقصد انسان کی عین فطرت کے مطابق, جس کا دین عین فطرت کے مطابق ہے دین اسلام, دین فطرت بھی کہا جاتا ہے. تو کیا ہوگا جب آپ اس پہ چلیں گے؟ جب فطرت پہ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ سکون میں رہیں گے, قرار میں رہیں گے, قرب میں رہیں گے اپنے رب کے, اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں گے. اچھا جس مذہب کو بھی آپ فالو کرتے ہیں اس مذہب پہ ایمانداری سے چلیں گے تو اتنے قرب میں رہیں گے جتنا وہ مذہب پہنچاتا ہے قرب. وہ ایک الگ بحث ہے کون سا مذہب بہتر کیوں ہے اور نہیں ہے, وہ الگ. تو ایک تو کرنا ہی چاہیے کہ آپ عین فطرت پہ رہیے, اس قوانین کے قدرت کو سمجھیے کہ بھائی ہمیں قدریں کھونی نہیں ہیں, اخلاقیات پہ رہنا ہے اور فطرت کے قریب رہنا ہے. کیا ملے گا آپ کو اس کے بعد؟ سکون, قرار. اور آج کل یہ اب تک تو سب مانتے ہیں, آگے آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں شاید اسٹیٹمنٹ چینج کر دیں لوگ, اب تک تو اسٹیٹمنٹ ویلڈ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت جو ہے وہ سکون و قرار ہے, اور شاید ہمیشہ یہی رہے گی. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں جو نفسا نفسی کا عالم ہے آنے والے وقت میں کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا سکون و قرار دولت ہے, عیش و عشرت ہے. کیونکہ ابھی میں نے دیکھا کچھ لوگوں نے ایسے کوٹس ڈالے ہوئے ہیں آن لائن کہ جی مانا کہ دکھ درد بڑی چیز ہے, لیکن مرسیڈیز میں روتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے, اور پیسہ ہو تو سکون, کمفرٹیبل ہو جاتا ہے بندہ تھوڑا. تو یہ اشارے ہیں کہ ہم اور ڈیریل ہوتے جا رہے ہیں, ٹریک سے اترتے جا رہے ہیں. اچھا میں کوئی ایڈوکیٹر نہیں ہوں اس چیز کا, نہ میں کوئی فلسفہ بیان کر رہا ہوں, میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. اب جو اس کو سمجھتا ہے وہ مطمئن ہے, وہ قلب مطمئن ہوگا. جو نہیں سمجھتا وہ اپنا, کس کا نقصان ہوتا ہے؟ اپنا نقصان, اپنی تباہی مچائے گا. تو آپ نے پوچھا, ہم نے بتا دیا. باقی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے, اور دین, دنیا, سائنس, معاملات, حقیقت, روحانیت, فلسفہ, ان سب کا شعور بخشے. جتنا بخشے اللہ پاک اتنے ہم بہتر انسان بنیں گے. میرے خیال سے سب سے بہترین دعا یہی ہوگی کسی کی بھی. تھینک یو سو مچ سر.